بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں، عام رمضان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ سامعین مجلس، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ آج کا میرا موضوع تحریک پاکستان میں علماء اہل الحدیث کا کردار۔ حضرات، پاکستان اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے وہ ایک عظیم نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے حصول کی خاطر ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے شہادتیں دی، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے کہ جس کو بنانے کی خاطر ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیا، کہ جس کے قیام کی خاطر ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی ہڈیوں کو اینٹوں کی جگہ، ان کے خون کو لہو کی جگہ اور ان کے گوشت کو گارے کی جگہ استعمال کیا گیا۔ حضرات ذی وقار، اس وطن عزیز کی آزادی کی خاطر جہاں قائدانہ صلاحیت رکھنے والے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمہ اللہ جیسے عظیم لیڈر شامل تھے، انہی میں علماء اہل الحدیث بھی صف اول میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ یہ وہ علماء اہل الحدیث تھے کہ جنہوں نے اس ملک کی خاطر، اس ملک کے قیام کی خاطر اپنی مقتل گاہوں کو سجایا۔ اہل الحدیث ایک ایسی فکر اور ایک ایسی تحریک کا نام ہے کہ جس نے ہر دور کے اندر ایک نئی تاریخ رقم کی۔ تاریخ راہوں کے اندر انہوں نے روشنیوں کو پھیلایا۔ یہ اہل الحدیث وہ جماعت تھی، وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد یہ علماء اہل الحدیث ہی تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ یہ علماء اہل الحدیث ہی تھے کہ جن کو کالا پانی اور دوسرے عقوبت خانوں میں مختلف سزائیں دی گئیں، کہ جن کی بدولت انگریزوں نے علماء اہل الحدیث اور اہل الحدیث مجاہدین کی جائیدادوں کو قبض کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کے اہل و عیال کی قبروں کو، ان کے خاندان کی قبروں کو اکھیڑ کر پھینک دیا گیا، ان کے مکانوں کو مسمار کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ تاریخ کے آگے چلتے جائیں، 23 مارچ 1940 کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس لاہور کے اندر منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے تشریف لانے والے مسلمان تھے، وہاں پر ہی بے شمار علماء اہل الحدیث بھی موجود تھے کہ جنہوں نے اس اجلاس کے اندر خود کو شامل کر کے اس اجلاس کو کامیاب بنایا، جس میں سیر فہرست مولانا میر سیال کوٹی رحمہ اللہ، مولانا اسماعیل غزنوی رحمہ اللہ، مولانا محمد حافظ گوندلوی رحمہ اللہ اور فضل الہی وزیر آبادی جیسے اکابر علماء اہل الحدیث موجود تھے۔ ارباب ذی وقار، یہ علماء اہل الحدیث ہی تھے کہ جنہیں قیام پاکستان کے خلاف جنگ آزادی لڑنے پر بے شمار سزائیں انہیں دی گئیں۔ یہ علماء اہل الحدیث ہی تھے کہ جنہوں نے قیام پاکستان کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس وطن عزیز کی خاطر قربان کیا۔ ان کی قربانیاں تاریخ میں ہمیشہ سنہرے الفاظ سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو وطن عزیز کی حفاظت کرنے کی اور صحیح معنوں پہ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔